بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ محترم حسب وعدہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 2 کا جو خلاصہ ہوگا وہ انشاءاللہ العظیم میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آج میں تھوڑا سا مشکات المصابیح حدیث نمبر 2 کا خلاصہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام دربار مصطفیٰ میں آئے، انسانی شکل اختیار کی ہوئی تھی، انسانی لباس پہنا ہوا تھا، آپ کے کالے بال تھے، سفید لباس تھا، دربار مصطفیٰ میں انسانی شکل میں آ گئے، آ کر سلام کیا اور آ کر بیٹھ گئے۔ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ فرشتہ نوری ہے لیکن وہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا۔ دوسری بات، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آیا، ایسے ہی جن وہ بھی انسانی شکل اور باقی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ آ کر حضرت جبریل علیہ السلام اتحیات والی شکل اختیار کر کے، جیسے کہ نماز میں ہم اتحیات بیٹھتے ہیں، وہی شکل اختیار کر کے دربار مصطفیٰ میں دو زانوں بیٹھا۔ جس وقت حضرت جبریل علیہ السلام دو زانوں بیٹھے آقا کی بارگاہ میں، آج کل جیسے زائرین روضہ مطہرہ پر نماز کی طرح کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں، اسی حدیث سے یہ سب کچھ ثابت ہے۔ سلام کی بات آ گئی، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں۔ ہم جب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے، یہ کس حدیث سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ بدعتی، یہ شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ادب کی ہے، ادب تو اس حدیث سے ثابت ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک قومی ترانہ ہے، پاک سرزمین کشور حسین شاد باد۔ جب یہ قومی اسمبلی میں پڑھا جاتا ہے، وہاں ہر مکتب فکر کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہاں پر غیر مقلد بھی ہوتے ہیں، وہاں پر مسلک دیوبند کے بھی ہوتے ہیں، ہماری اہل سنت یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہاں سب کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ پاک سرزمین کشور حسین شاد باد کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، جب یہ پاک سرزمین کی بات آتی ہے تو آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بات آتی ہے وہاں آپ ہم سے پوچھتے ہو کہاں لکھا ہے؟ سب سے پہلے آپ بتا دیں یہ کھڑے ہو کر پڑھنا کہاں لکھا ہے، تو میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہاں لکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ ملک کا مسئلہ ہے، میں کہا یہ پھر عزت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، یہ ادب مصطفیٰ کا مسئلہ ہے۔ میں وہ بات عرض کرتا چلوں، حضرت جبریل علیہ السلام اتحیات والی شکل اختیار کر کے دربار مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو حضرت جبریل علیہ السلام سب سے پہلے اسلام کے متعلق پوچھا، کہا یا محمد۔ اب یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، یہ مشکات المصابیح یہ حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، ہر مکتب فکر کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ وہ غیر مقلد ہو، دیوبند ہو، اہل سنت یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہوں، ان کے ہاں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ سب پڑھاتے ہوں گے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یا محمد کہا،
پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ادھر ہمیں کہتے ہیں شرک ہے، ادھر ہم پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ادھر بیٹھ کر جب یہ حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں تو یا محمد کہتے ہیں، یا تو پھر یا محمد کہنا چھوڑ دیں یا یہ حدیث پڑھانا چھوڑ دیں۔ آپ انکار کرتے ہیں نا یا محمد کہنا ٹھیک نہیں ہے تو یہ حدیث مبارکہ پڑھانا چھوڑ دیں، لیکن ہر مکتب فکر والا یہ لفظ ضرور کہتا ہے یا محمد، یہ سب کہتے ہیں یا محمد، حدیث مبارکہ بھی پڑھاتے ہیں، ادھر پھر انکار بھی کرتے ہیں یا محمد کہنا حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ محترم، اگر یہ حدیث مبارکہ پڑھانا جائز ہے تو پھر یا محمد کہنا بھی جائز ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسلام کے متعلق پوچھا تو آقا نے ارشاد فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ پھر ایمان کے متعلق پوچھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر ایمان لانا ہر بندے پر لازمی ہے۔ اب اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان باطنی کا نام ہے، عقائد باطنی کا نام۔ ہن جس وقت آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آنا، اچھا پھر تقدیر پر انشاءاللہ العظیم پھر بات کریں گے آگے چل کے۔ تقدیر دو قسم پر ہوتی ہے، پھر اس پر بھی بات کریں گے۔ اب اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اخلاص کے متعلق پوچھا تو آقا نے ارشاد فرمایا اخلاص یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کرے، نماز پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو تو یوں کھڑا ہو، احسان کے ساتھ یوں کھڑا ہو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ کہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان، یہ اخلاص۔ اس طرح عبادت کرے اللہ کی کھڑے ہو کر کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس اخلاص کے ساتھ کھڑے، اس توجہ کے ساتھ کھڑے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے قیامت کے متعلق پوچھا، آ کر ارشاد فرمایا جو سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، وہ بھی تو ان حالات کو جانتا ہے۔ حالانکہ آقا نے یہ بتایا سب کچھ کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، فلاں ڈیٹ کو قیامت آئے گی، جمعہ کا دن ہوگا، وہ جو ہے نا 10 محرم کا دن ہوگا۔ آقا نے یہ سب کچھ بتایا، اس کے باوجود بھی حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا سائل جو ہے نا، مسئول جس سے سوال کر رہا ہے، سائل جو سائل ہے وہ بھی تو یہ جانتا ہے، اس کے علم میں بھی یہ باتیں تو ضرور ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو بتا دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اولاد نافرمان ہو، بیٹا ماں سے ایسے سلوک کرے گا جیسا کہ کوئی لونڈی سے، تو گویا ماں اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ جب وہ قیامت کے متعلق آئے گا تو وہاں پر میں گفتگو کروں گا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دربار مصطفیٰ کے اندر اور کچھ کہا، یا رسول اللہ کچھ اور بتا دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ننگے پاؤں والوں کو دیکھو گے محلات میں فخر کرتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے، بلڈنگوں میں بہت بڑے بڑے مکان ہوں گے، فخر کرتے ہوں گے وہ ننگے پاؤں والے۔ جب ان کی ہسٹری پوچھی جائے تو وہ ہوں گے بھیڑ بکریاں چرانے والے، یہ آقا نے ارشاد فرمایا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات مکمل کی، حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے۔ بات یہ بھی بتاتا چلوں، حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی کوئی سوال کرتے، آقا اس کا جواب دیتے تو جبریل خود ہی جو ہے نا اس کی تصدیق کرتے۔ جب جبریل چلے گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم۔ پتہ یہ چلتا ہے
صحابہ کا بھی عقیدہ تھا جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں رسول اللہ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر کو رسول اللہ کے ذکر سے جدا نہ صحابہ نے کیا نہ تابعین نے کیا۔ آج یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ جہاں رسول اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، ایمان سکھانے آئے تھے، ادب سکھانے آئے تھے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ محترم، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، انشاءاللہ العظیم حسب وعدہ میں آپ سے ڈیلی مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث مبارکہ، 2 حدیث مبارکہ، ان کا ترجمہ، پھر ان کا خلاصہ عرض کرتا رہوں گا۔ آپ دوست احباب نے میرے یوٹیوب چینل کو سننا ہے، دوست احباب تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اس کو شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ تو فقیر کا نمبر ہے 0320497734۔ جو حضرات مسئلہ پوچھنا چاہیں وہ واٹس ایپ پہ مسئلہ بیان کریں، انشاءاللہ العظیم فقیر اپنا آپ کو مسئلہ، آپ کا سوال سن کے اس کا جواب بھی دے گا۔ زندگی باقی انشاءاللہ العظیم ملاقات باقی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔